بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اگست کا مہینہ ہے اور ادھر محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کی نسبت سے آپ کو بتایا گیا ہے اس میں کیا کیا قربانی ہوئی، کیا کیا شہادتیں ہوئی، اور اسلام کی خاطر کیا کیا اپنے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قربانیاں دی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی مناسبت سے چونکہ اگست بھی ہے تو اگست کے حوالے سے ایک اہم تاریخی واقعہ ہے 14 اگست، جس کو ہم کہتے ہیں، جو پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ محرم کا جو ایک تسلسل تھا اس کا ایک حصہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء کرام اور دیگر زعماء کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا کہ جب ہم نے 1857 کی جنگ آزادی کی محنت کے نتیجے میں انگریز کو بر صغیر سے بھگا دیا ہے، نکال دیا ہے، تو اب اس محنت کے نتیجے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اسلامی ریاست قائم کریں، اور اس اسلامی ریاست میں جو ہے نا اللہ کے احکام اور دین اور شریعت اور اس کا نفاذ ہو۔ تو اسی مقصد کے تحت پھر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور ان کی رہنمائی میں مسلم لیگ کے عنوان سے ایک تحریک شروع ہوئی، تحریک پاکستان جس کا عنوان تھا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام نے بھی شمولیت اختیار فرمائی، اور ان سب کا مقصد کیا تھا کہ ایک اسلامی خالص اسلامی ریاست قائم ہو۔ یہ وجہ ہے کہ جب تحریک پاکستان کی تاریخ چلی تو اس وقت جو بزرگ حیات تھے، آج بھی ان میں کچھ لوگ حیات ہیں۔ خود ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اپنی یادوں میں اور اپنے تذکروں میں فرمایا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب دیوبند میں وہاں پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو توتلی زبان میں ہم جو ہے نا یہی نعرے لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس وقت یہی ایک ہی مقصد تھا کہ صرف اور صرف اللہ کے احکام کی سربلندی کے خاطر ایک ریاست ہم نے قائم کرنی ہے۔ اس میں کسی قومیت اور کسی جو ہے نا کسی علاقائی کسی اور نسبت کو ہم نے نہیں دیکھنا، صرف اور صرف نسبت ہماری ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے احکام ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اصولوں کے مطابق ہم نے قوانین بنا کر اس ملک میں آئین رائج کرنا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے کہ آئین پاکستان آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پہ مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نظرات نے جو آئین بنایا تھا، اس میں یہی ہے کہ پاکستان کے جو ہے نا وہ جو آئین کیا ہے، صرف اور صرف قرآن ہے، اللہ کے احکام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، طریقت، دین اور اسلام، اور یہی احکام اور یہی قوانین ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور اسی مقصد کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے جانوں کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے خاندانوں کی قربانی، اپنی جائیدادوں کی قربانی دی کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو۔ اور الحمدللہ ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور مسلمانوں کی جانی مالی قربانی کے نتیجے میں 14 اگست کو مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست جس کو پاکستان کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو وہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان، اب آپ اس کا نام سے بھی دیکھ لیں کہ پاکستان پاک شہر، یعنی پہلے دن سے نام بھی ایسا منتخب کیا گیا کہ یہ شرک سے پاک ہوگا، کفر سے پاک ہوگا، سود سے پاک ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا۔ اس میں صرف اور صرف اللہ کے پاکیزہ احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے اور سنتیں جو ہے نا اس میں رائج اور نافذ کی جائیں گی، اور اسی مقصد کے لیے ساری قربانیاں دی گئی تھی۔
اور اسی مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں، جانی قربانیاں، مالی قربانیاں، اس کے باوجود وہ عملی طور پر ہم ایک حقیقی اسلامی ریاست آج تک حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ہمیں جو عام طور پہ ابھی تک جو حکمران ملے ہیں وہ صرف اور صرف عام طور پہ ایسے ملے ہیں کہ جو کرسی کے بس پجاری ہیں، عہدے کے پجاری ہیں، دولت کے پجاری ہیں، ان کو پیسہ ملے، ان کو عہدہ ملے، ان کو کرسی ملے، اور اس کرسی کے نتیجے میں وہ بس ملک کو جیسے استعمال کریں، صحیح طریقے سے غلط طریقے سے ان کا حق بن گیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا آج تک جو پاکستان کو بنانے کے مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنی جو عصبیتیں ہیں، قوم پرستیاں ہیں، علاقائی پرستیاں ہیں، یہ جو اس طرح کی جو ہمارے اندر چیزیں آ گئی ہیں، ان سب چیزوں سے ہم باہر نکلیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہم صرف مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان کی جو ہے نا خود مختاری، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی سالمیت کے لیے یک زبان اور یک جان ہو کر کام کریں، تاکہ ابھی تک جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں یا ہمارے بڑوں سے ہوئی ہیں ان کا ہم ازالہ کر سکیں، اور پاکستان واقعی دنیا بھر میں ایک قائدانہ ایک صلاحیتیں پیش کر سکے اور پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکے، پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک اسلامی ریاست اور جو خالصتاً اسلام کے نام پہ اللہ نے ہمیں دی ہے وہ نعمت عطا فرمائی، اور پھر بڑھ کر اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو بھی مشکل حالات تھے اس کے باوجود اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہم دنیا بھر میں عالم اسلام میں جتنے بھی اسلامی ریاستیں، واحد پاکستان اسلامی ریاست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بنانے کی ہمت دی اور اس کے وسائل دیے، غربت، فقر، افلاس، اس ساری چیزوں کے باوجود ایک اسلامی اور ایٹمی ریاست بننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو پاکستان کو عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری ریاست کو اللہ ظاہری باطنی برکات عطا فرمائے، ظاہری باطنی ترقیات عطا فرمائے۔ میری سربراہان ملت، حکومت کے بڑے علماء کرام سے گزارش ہے کہ اپنے جمعہ کے خطبات میں اور اپنے پروگراموں میں پاکستان بنانے کی جو بنیادی مقصد ہے اس کو اجاگر کریں، تاکہ ہمارے ملک سے جو ہے نا یہ قومی، علاقائی تعصبات اور یہ جو فضائیں چلائی جا رہی ہیں یا کوشش کی جا رہی ہیں ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو، کہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ان سب کا نظریہ سوچ صرف اور صرف کیا ہو؟ پاکستان اور صرف پاکستان۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ پاک اسلام اور پاکستان کو ہر اعتبار سے ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت اور اس کو ظاہری باطنی ترقیات اور برکت عطا فرمائے۔ گیت غزل کا دلکش مکھڑا، پاکستان زمین پہ ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا۔ جیوے پاکستان، جیوے پاکستان، جیوے پاکستان، ہو جیوے پاکستان، جیوے پاکستان، جیوے پاکستان۔